بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کی چوتھی کتاب میں لوہے کے بارے میں سبق چل رہا ہے اور اس کا ایک حصہ ہو چکا ہے یہاں تک، اور آج اس کے آگے سے پڑھنا سیکھیں گے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، مینار، مینار کی شکل میں 30 گز اونچی بھٹیوں میں جہاں برسوں ہر وقت آگ دہکتی رہتی ہے۔ مینار کی شکل میں، مینار سے مراد لمبی شکل میں، مینار کی شکل میں 30 گز اونچی بھٹیوں میں جہاں برسوں ہر وقت آگ دہکتی رہتی ہے، اسے باہر گرم کر کے ڈال دیتے ہیں، اسے باہر گرم کر کے ڈال دیتے ہیں لوہے کو، ساتھ ہی تھوڑا سا کوئلہ اور چونے کا پتھر ملا دیتے ہیں، ساتھ ہی تھوڑا سا کوئلہ اور چونے کا پتھر ملا دیتے ہیں۔ لوہا پگھل جاتا ہے، لوہا پگھل جاتا ہے اور بھٹی کے پیندے کی طرف سے ایک سوراخ کی راہ سے بہہ کر باہر نکل آتا ہے، اور بھٹی کے پیندے کی طرف سے، بھٹی کے پیندے، پیندے یعنی نیچے کے حصے کی طرف سے ایک سوراخ کی راہ سے، راہ یعنی راستے سے بہہ کر باہر نکل آتا ہے۔ یہ پگھلا ہوا لوہا پانی سے بھیگی ہوئی ریت کے سانچوں میں بھر دیتے ہیں، یہ پگھلا ہوا لوہا پانی سے بھیگی ہوئی ریت کے سانچوں میں بھر دیتے ہیں، ٹھنڈا ہو کر اس کی سلیس سی بن جاتی ہے، ٹھنڈا ہو کر اس کی سلیس سی، سلیس یعنی نرم سی، نرم سی، ہلکی سی بن جاتی ہے، سلیس سی بن جاتی ہے۔ لوہے کی جو صورت ان سانچوں میں ہوتی ہے، لوہے کی جو صورت ان سانچوں میں ہوتی ہے، اسے پک آئرن یعنی کچا لوہا کہتے ہیں، اسے پک آئرن یعنی کچا لوہا کہتے ہیں، جس سے اس کی مختلف قسمیں بنتی ہیں، جس سے اس کی مختلف قسمیں بنتی ہیں۔ ان میں سے 3 مشہور ہیں، ان میں سے 3 مشہور ہیں: ڈھلا ہوا لوہا، ڈھلا ہوا لوہا، ٹھیک ہے، کمایا ہوا، کمایا ہوا، کمایا ہوا یعنی صاف کیا ہوا، اور فولاد، فولاد یعنی پکا لوہا۔ تو ڈھلا ہوا لوہا، کمایا ہوا اور فولاد، یہ 3 قسمیں ہوتی ہیں لوہے کی۔ پھر دیکھیے، پک آئرن کو گرم کر کے گلاتے اور سانچوں میں ڈھالتے ہیں، پک آئرن کو، پک آئرن یعنی کچا لوہا کو گرم کر کے گلاتے اور سانچوں میں ڈھالتے ہیں تو ڈھلا ہوا لوہا بن جاتا ہے، تو ڈھلا ہوا لوہا بن جاتا ہے، تو ڈھلا ہوا لوہا اسے کہتے ہیں، تو ڈھلا ہوا لوہا بن جاتا ہے۔ اس میں کسی قدر سبکی اور صفائی تو آ جاتی ہے، اس میں کسی قدر سبکی، سبکی یعنی ہلکا پن، اور صفائی تو آ جاتی ہے، لیکن جیسا پہلے تھا ویسا ہی رہتا ہے، لیکن جیسا پہلے تھا ویسا ہی رہتا ہے۔ البتہ اب ایسا معلوم ہوتا ہے، البتہ اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لوہے کے دانے دانے سے کوٹ کر ایک کر دیے ہیں، کہ لوہے کے دانے دانے سے کوٹ کر ایک کر دیے ہیں، اگرچہ سخت ہوتا ہے، اگرچہ سخت ہوتا ہے، مگر چوٹ کھاتے ہی کھیل کھیل ہو جاتا ہے، مگر چوٹ کھاتے ہی کھیل کھیل، کھیل کھیل یعنی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اس کی وہی چیزیں بنتی ہیں، اس کی وہی چیزیں بنتی ہیں جو ڈھلتی ہیں،
جو ڈھلتی ہیں، جیسے توپیں اور ان کے گولے، کٹہرے، جنگلے، پہیے، عمارتوں اور پلوں کی مختلف اشیاء۔ جیسے توپیں اور ان کے گولے، کٹہرے، جنگلے یعنی کھڑکیاں، پہیے، عمارتوں اور پلوں کی مختلف اشیاء یعنی چیزیں۔ کمایا ہوا لوہا، کمایا ہوا لوہا یعنی صاف کیا ہوا لوہا بہت سخت ہوتا ہے، بہت سخت ہوتا ہے، بڑے بڑے بوجھ سہار سکتا ہے، بڑے بڑے بوجھ سہار یعنی برداشت کر سکتا ہے۔ لوہاروں کے بہت کام آتا ہے، لوہاروں کے بہت کام آتا ہے، وہ ڈھلے ہوئے لوہے سے بنایا جاتا ہے، وہ ڈھلے ہوئے لوہے سے بنایا جاتا ہے، جس کا طریق یہ ہے کہ ڈھلا ہوا لوہا لے کر اسے دوبارہ سہ بارہ گرم کرتے، سہ بارہ یعنی تیسری بار، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ گرم کرتے، اور جلدی جلدی پانی میں بچھاتے ہیں، پھر بھٹی میں ایندھن سے علیحدہ رکھ کر گرم کرتے ہیں، جب پگھل جاتا ہے تو کچھ دیر وہیں پڑا رہنے دیتے ہیں، مگر سیخ کے ذریعے اور اوپر نیچے کرتے رہتے ہیں، سیخ یعنی لوہے کی چھڑ، سیخ کے ذریعے اوپر نیچے کرتے رہتے ہیں، پھر باہر نکال کر ٹھنڈا کر کے اس پر بھاری بیلن پھیرتے اور بڑھاتے ہیں، بیلن یعنی بیلنا جسے کہتے ہیں، بھاری بیلن پھیرتے اور بڑھاتے ہیں، اس کا بہت پتلا تار کھینچ سکتا ہے، کوٹ کر اس کی چادریں بناتے ہیں، وہ پگھل نہیں سکتا، مگر اسے گرم کر کے سرخ انگارہ بنا کر ہتھوڑوں سے چوٹیں لگا کر جو صورت اس کی چاہیں بنا سکتے ہیں۔ تو یہ سبق تھا لوہے کے بارے میں۔